اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الواقعہ، آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم، وہ ایک زہریلی لو میں ہوں گے، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ باعزت ہوگا، انہم بلا شبہ وہ، کانوا قبل ذلک، اس سے پہلے تھے، مترفین، نعمتوں میں پالے ہوئے، وکانوا یصرون، اور وہ اصرار کیا کرتے تھے، اڑے رہتے تھے، علی الحنث العظیم، بڑے گناہ یعنی شرک پر، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دیجئے بلا شبہ تمام پہلے اور پچھلے، لَمَجْمُوعُونَ، البتہ جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر، ثم انکم، پھر بلا شبہ تم، ایھا الضالون، اے گمراہ ہو، المکذبون، جھٹلانے والو، لآکلون، یقیناً تم کھانے والے ہو، من شجر من زقوم، تھور کے پودے سے، فمالئون، پھر بھرنے والے ہو، منہا، اس سے، البطون، پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، فشاربون شرب الہیم، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹوں کے پینے کی طرح پیو گے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ جزا کے دن ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ اہل جنت کا بیان ہم پڑھ چکے، اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے قیامت کے دن جن کی تیسری قسم ہوگی، اور وہ ہیں اصحاب الشمال، جنہیں نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ ان کے ہاں کسی طرح کا کوئی ٹھنڈا سایہ، کوئی بہترین غذا کا اہتمام بالکل بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک زہریلی لو کی طرح اور کھولتے ہوئے پانی وہ ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور ایسا سایہ ہوگا جس میں بہت زیادہ دھواں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سخت گرم بھی ہوگا۔ دنیا میں بڑی ناز اور نعمتوں میں پلنے والے یہ لوگ تھے، لیکن ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ شرک کرتے تھے، شرک کا ارتکاب کرتے تھے، اور شرک کا گناہ، اس کی نحوست ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا گناہ ہی وہ شرک کو قرار دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن میں اس بات کا ذکر کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اور بھی گناہ تھے، یہ قیامت کو جھٹلاتے تھے مختلف طرح کی باتیں کر کے، کہ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ہم سے پہلے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے کہو، پہلے آخری سارے کے سارے لوگ وہاں اللہ رب العزت کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اور پھر جو گمراہ لوگ تھے، شرک کا رستہ اختیار کرنے والے لوگ تھے، ان کے کھانے پینے کا بھی کس طرح اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر کیا۔ یہ بسا اوقات اونٹوں کو ایک بیماری لگتی ہے، اس کو ہین کہتے ہیں عربی میں۔ یہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ اونٹ پیاس کے ساتھ نڈھال ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پانی اس کو پلایا بھی جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پانی پیتا جاتا ہے مزید اس کی پیاس بڑھتی جاتی ہے، اور کتنے اونٹ تو اس موقع پر مر جاتے ہیں یا قریب المرگ ہو جاتے ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس کو شرب الہیم کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہی معاملہ اس وقت جہنمیوں کا ہوگا کہ ان کو پینے کے لیے کچھ نہ کچھ گرم کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، وہ ان کی پیاس بجھائے گا نہیں، بلکہ اور ان کو پیاس لگے گی، اور دوبارہ بھی ان کو کوئی بہترین پانی نہیں بلکہ وہی پانی بار بار دیا جائے گا، یعنی عذاب در عذاب کے اندر ایسے لوگ مبتلا ہوں گے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا حال ہے جو شرک کرتے ہیں۔
یہ شرک کوئی کلمہ پڑھے بغیر کرے یا کلمہ پڑھ کر شرک کرے. ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب تقسیم ہے کہ فلاں تو کلمہ پڑھتا ہے پھر شرک کرتا ہے. شرک شرک ہے. جو بھی اللہ رب العزت کے اختیارات، اس کے اسماء، اس کے صفات کسی اور کو تھما دیتا ہے، اللہ کے اختیارات کسی اور میں بانٹ دیتا ہے، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال شرک جیسے بہت بڑے گناہ سے بچنا چاہیے، وگرنہ اس کا انجام ہم نے ان آیات میں پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.